नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सोसाइटी के प्रेशर पे क्या किया जाए? अल्लाह ताला का प्रेशर कबूल कर लें, सोसाइटी का छोटा हो जाएगा। देखिए, आप अच्छा है ना, सवाल कर लें। आप अल्लाह ताला का प्रेशर ही नहीं लेते। आप कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। झूठी नमाज है, अल्लाहु अकबर। एक नमाज में कितनी बार अल्लाहु अकबर कहते हैं? भाई, मर्दों ने जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है। हमारी खवातीन भी यही काम करेंगी तो ये उम्मत कैसे संवरेगी? काम बांट लेते हैं, अल्लाह पाक ने बांटे हुए हैं। औलाद की तालीम और तरबियत औरत की जिम्मेदारी ज्यादा है ना। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द नहीं करेगा, वो अपने हिस्से की करेगा, लेकिन जिसने सारा दिन रात उसके साथ रहना है वो ज्यादा अच्छी तरबियत नहीं कर सकता, उसको ज्यादा चांस मिलता है ना। और आप देखें, ये जो कौम के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे नहीं हैं। और जिस वक्त अल्लाह ताला की नौकरी इंसान कर लेता है तो बूढ़े भी अपने ही बच्चे होते हैं। फिर कोई भी हो, आप इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे सोसाइटी की इस्लाह के लिए। कितने ही लोग हैं जो सुन्नत को रवाज देने के लिए भी बीच में पैसा तलाश करते हैं कि उससे मुझे चंद सिक्के मिल जाए, पैसा मिल जाए, खालिस हो जाए, अपने अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। रियली बहुत जल्द तब्दील हो जाएगा ये मुआशरा। क्या आप समझते हो कि आप काम करोगे फिर अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा? मैं कौसर न्याजी का एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको। कौसर न्याजी कहता है, तूने हक को छोड़ा है एहसास गुर्बत से फकत, सोचता हूं तो दिल एहसास से दहल जाता है, क्या इस बात से न थी तुझको आ गई, रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है। ये उसने अपनी कहानी कही थी, लेकिन रियली हम सबके लिए मुफीद है। तो आपने रिस्क कमाना क्यों अपनी जिम्मेदारी समझ लिया? इसका यह मतलब नहीं है कि आप रिस्क नहीं कमा सकते, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे रिस्क कमाना आ गया ना। तो जब आप रिस्क कमाने के लिए वक्त लगाएंगे तो जिंदगी में कोई दूसरी जिंदगी तो नहीं मिलेगी। यही जिंदगी है ना। कुछ कहना चाहती हैं आप? जितने लोग जॉब करना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इबरत नहीं लेते उन हाँ। खवातीन से जो जॉब कर रही हैं। ये बात कितनी प्यारी है। माइक देते हैं भाई, सारे लोग सुने जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इबरत नहीं लेते उन खवातीन से जो जॉब करती हैं। कभी जाकर मुझे लगता है इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी हमें बनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनसे पूछें कि वो किस तरह के दिनों रात गुजार रही हैं। बड़ा आपको हेल्प मिलेगी अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन थेसिस को अपने लिए इस्तेमाल कर लें जो मैंने रिसर्च स्टडीज करवाई थी जॉबियंस के लिए। जॉब करने वाली खवातीन पे हमने रिसर्चेस कंडक्ट करवाई थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत। बहुत नफ़ा होगा उन स्टडीज़ का भी। लेकिन ये सिर्फ वही स्टडीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत स्टडीज़ हुई हुई है। रियली ऐसी खवातीन हैं जो आंसुओं से रोती हैं। वो कहती हैं जब हमने जॉब की थी तो हमें लगता था कि हमने बहुत उम्दा काम कर लिया, लेकिन जिस वक्त हमने यानी हमारी उम्र गुजरनी शुरू हुई, हर रिश्ता वालिदैन रिजेक्ट करते रहे। और अब ऐसी एज आ गई है जहाँ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। अब हमारा कोई घर नहीं है, अब हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारे वालिदैन ने हमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया समझा और उन्होंने हमारे पर काट दिए।
لیکن آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں سیدہ مریم بنت عمران، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوکری دے دی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے کام پر تھی، وہ کام کیا تھا؟ بن باپ کے بچہ پیدا کرنا. لیکن اس سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے کام پر تھی. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی انہیں اپنے کام کا بنا لیا تھا. شادی تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن دنیا میں اتنا عظیم کام کر گئی تھیں کہ آج دنیا کا جو اس وقت پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت، تو عیسائی دنیا ان کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ وہ خدائی کے مرتبے پر ہے. نعوذ باللہ، وہ خدا تو نہیں ہے. انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں. انسان تھی لیکن عظیم کام کی وجہ سے. آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں، سورۃ تحریم کی آخری آیات دیکھیں. اللہ پاک نے گواہی دی وَقَانَ أُمُّهُ صِدِّيقًا، اس کی ماں سچی عورت تھی. اس کی ماں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. پاک دامنی کی گواہی رب نے دی. کسی عورت کی گواہی ایسے رب العزت نے نہیں دی، حضرت عائشہ کی دی ہے. اور پھر انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تصدیق کی تھی. آپ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو پڑھ کر تصدیق کیسے کریں گے؟ لوگوں کو پہنچائیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی ذات پر کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو سلیکٹ کیا اتنی بڑی سوسائٹی میں سے. اور پھر بندے کے دل تو برتنوں کی طرح ہوتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دل برتنوں کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات آئی تربیہ ورکشاپ کے لیے، الحمدللہ، تو جانتے ہیں کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے بھاگتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. سودا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے کوئی سودا نہ کرنا. جب کبھی اللہ تعالیٰ کے کام کے عوض انسان کچھ وصول کرتا ہے تو اس کے اخلاص میں بھی فرق آ جاتا ہے. ضروریات تو انسانوں کے ساتھ ہے، سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی تھی، سیدنا عمر کے ساتھ بھی تھی. وہ اپنی ضروریات کے لیے اتنا لیتے تھے، لینا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ٹوپیاں بن کے یا کوئی اور کام کر کے ہم یعنی اپنی ضروریات پوری کر لیں، لیکن پھر خلافت کے کام متاثر ہوتے تھے. اس لیے یہ اصول طے ہوا کہ اتنا مختصر سا لے لو جس سے ضروریات زندگی پوری ہو جائے. لیکن اس کا فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ خلیفہ وقت تھے اور مرد تھے، کیونکہ مرد نے گھر چلانا ہوتا ہے. عورتوں کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے نہ گھر چلانا ہے، نہ انہوں نے معاشی کفالت کرنی ہے، نہ ان کی ذمہ داری ہے. تو آپ اپنے آپ کو غلط جگہ پر نہ رکھنا. کمانے کا میدان آپ کا نہیں ہے، غلط جگہ نہیں رکھنا. آپ نے جنت کمانی ہے، بس جنت کمانی ہے انشاءاللہ، اور دوسرے لوگوں کو اس قابل کرنا کہ وہ بھی جنت کما لیں. آپ تو ساری انسانیت کے لیے نفع مند بننے جا رہے ہیں، نفع مند بننا ہے انشاءاللہ. گناہ کہاں گئے؟ ابھی تو ہم گناہ کی بات کر رہے تھے. گناہ چھوڑیں گے تو نیکیاں کریں گے نا. نیکیوں کے کاموں کی بات بھی ذہن میں تبھی آئے گی. تو بات یہ ہے کہ
انسان یا تو شبہات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے یا شہوات کی وجہ سے کرتا ہے. شبہات کے فتنے کو یقین سے اور خواہشات کے فتنے کو صبر کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی امامت کا حقدار اسے ٹھہرایا ہے جس میں صبر اور یقین دو چیزوں کی صفات موجود ہوں. صبر اور یقین. لیڈرشپ اسے ملے گی اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والوں کو جس کے اندر صبر ہو اور یقین. میں اس کے لیے دلیل کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے صبر اور یقین سے دنیا میں بھی امامت حاصل ہوتی ہے اور دین میں بھی. صبر اور یقین سے. تو عقل اور صبر کے کمال سے شہوت کے فتنے کو دور کیا جا سکتا ہے. عقل اور صبر کے کمال سے. اور بصیرت اور یقین کے کمال سے شبہات کا فتنہ دور کیا جا سکتا ہے. بصیرت اور یقین، عقل اور صبر. یہ بات حافظ ابن قیم کی ہے. اغاثۃ اللہفان میں انہوں نے اپنی زندگی کے کراکس کو بتایا. خواہشات کے بارے میں جان لیجئے کچھ جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، اور حلال خواہشات وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. اپنی مرضی سے تھوڑی حلال ہو جائیں گی. حرام خواہشات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اور چوتھا بڑا سبب ہے شیطان. واحد سبب نہیں ہے شیطان، چوتھا سبب شیطان ہے. گناہوں میں پڑنے کا سب سے عظیم سبب ہے، لیکن بہرحال ہر ایک اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بنا لو. بناتے نہیں، ڈرتے ہیں. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں سے، دوسرے شیطانوں میں سے یعنی جنوں میں سے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطین، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. جنات کے شیاطین سے بچنے کا راستہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے دل میں اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. شیطان انسان کو 7 گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں گرفتار کرنا چاہتا ہے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گناہوں کے بارے میں جان لیا، اس کے اسباب کے بارے میں، تو آپ ان اسباب سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہوتا نا انسان کو. لا علمی، جہالت سب سے زیادہ انسان کو تباہی تک لے جانے کا کام کرتی ہے. اس لیے لا علم نہیں رہنا، سدا علم حاصل کرتے رہنا انشاءاللہ تعالی. ہیں اور گناہ اثرات رکھتے ہیں، اور شیاطین بھی انسان کو گناہوں کے لیے مستقل تیار کرتے رہتے ہیں. شیاطین بھی 2 طرح کے ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. انسانی شیاطین کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور
جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں، کیونکہ اس کی پناہ کے بغیر ہم شیاطین سے نہیں بچ سکتے، کے بغیر ہم شیاطین سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ اکساہٹ میں مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں۔ شیطان انسان کو گناہوں میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، 7 طریقے ہیں اس کے، 7 گھاٹیاں ہیں۔ جب شیطان انسان کو دشوار ترین گھاٹی میں گرفتار کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے نیچے والی گھاٹی میں اترتا جاتا ہے۔ پہلی گھاٹی کفر اور شرک کی گھاٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے دین، اس کی ملاقات، اس کے اوصاف، رسولوں کی دی ہوئی خبروں کے ساتھ کفر اور شرک کی گھاٹی۔ اگر شیطان انسان کو گرفتار کر لے تو اس کی دشمنی کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس گھاٹی سے نجات پا لے تو دوسری گھاٹی کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری گھاٹی بدعات کی ہے، یعنی حق کے خلاف عقیدہ رکھنا۔ بدعت کہتے ہیں نئے ایجاد کردہ کاموں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی میں لے جانے والی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے لیکن بدعات کے توسط سے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان تیسری گھاٹی تلاش کرتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں کی گھاٹی ہے۔ گناہوں کو مزین کرنا ابلیس کا کام ہے۔ اگر بندہ اس گھاٹی کو بھی عبور کر لے تو چوتھی گھاٹی میں شیطان منتظر ہوتا ہے، صغیرہ گناہ، یعنی گناہوں کے بارے میں شیطان انسان سے کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ تو جب کبھی کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے اسے ندامت تو ہوتی ہے، لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اگر انسان گناہ پر اصرار کرے تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اگر انسان اس گھاٹی سے کامیابی سے نکل جائے تو شیطان 5ویں گھاٹی میں تلاش کرتا ہے۔ یہ مباح اور جائز امور کی گھاٹی ہے۔ تو مباح چیزوں میں مشغول کر کے انسان کو شیطان کہتا ہے نیکیاں کماؤ، آخرت کے لیے زیادہ راہ تو تم جمع کر ہی رہے ہو، لیکن اسے ڈھیل دے کر سنتوں کے چھوڑنے اور فرائض اور واجبات کو چھوڑنے تک لے جاتا ہے۔ اگر انسان بصیرت اور نور ہدایت اور نیکیوں کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے تو انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نجات پا جائے تو شیطان 6ٹھی گھاٹی میں اسے تلاش کرتا۔ 6ٹھی گھاٹی عام نیک اعمال کی گھاٹی ہے۔ شیطان انسان کو ان کی رغبت دلاتا ہے، اس کی نگاہ میں ان گناہوں کو آراستہ کرتا ہے تاکہ بڑے بڑے نیک اعمال سے غافل کر دے۔ یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ صالح اعمال کی فضیلت اور اہمیت کو نہیں پہچانتا تو وہ اس گھاٹی سے نجات نہیں پا سکتا، اور اگر وہ پہچان جائے تو پھر ایک گھاٹی بچتی ہے جہاں شیطان اسے تلاش کرتا ہے۔
शैतान बंदे को कल्बी और जिस्मानी अजियत पहुंचाता है और अपने लश्कर उस पर मुसल्लत कर देता है, अपने सवार अपने प्यादे उस पर छोड़ता है, उस पर गालिब होने की कोशिश करता है, अपने ग्रोह के अफराद को उस पर मुसल्लत करता है। इस घाटी से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है ना, तो तब जब वो अल्लाह ताला के लिए दावत देता है, वो कोशिश करता है, दुश्मन भी उसे वरगलाने की कोशिश करता है। हाफिज इब्न क़य्यम ने मदारिजुस सालिकीन में से डिस्कस किया है, वॉल्यूम 1 पेज 222 से 226 तक। हमारा ये मौजू बहुत तवज्जो तलब है और हम आज ये भी देखेंगे कि गुनाहों के रास्ते कौन से हैं। गुनाहों के रास्ते कई एक हैं। अब आप देखिए, अगर पहला रास्ता देखें ना, तो नफ्स अम्मारा, बुराई पर आमादा करने वाला नफ्स है। शैतान और उसके दोस्त नफ्स अम्मारा में ख्वाहिशात के रास्ते से दाखिल होते हैं। जब दिल में दाखिल हो जाते हैं ना, तो 6 रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। आंख पर नजर को आवारा बनाते हैं, और फिर जिसकी नजर आवारा हो जाए तो वो इबरत और नसीहत हासिल नहीं कर पाता। फिर कान का रास्ता है, बातिल चीजें इसके जरिए से दाखिल करते हैं, जैसे म्यूजिक। आप में से कौन है जो म्यूजिक के लिए इतना कॉन्शियस हो कि कहीं पर भी किसी के मोबाइल की टोन बजे, खबरें आए, तो वो अपने कानों को बचाने की कोशिश करे। जरूर देखिएगा, कान का रास्ता खुला है। फिर जुबान का रास्ता है, तीसरा रास्ता। जुबान पर ऐसी बात शैतान लाता है जिसका नुकसान हो और नफा ना हो। फिर मुंह का रास्ता है, जिसके तवस्सुत से वो तरह तरह की हराम चीजें इंसान के पेट में दाखिल करते हैं। और कितनी आसानी से लोग कहते हैं, बस लोगों का तो काम है, लोग कहते रहते हैं, भला लेस भी हराम हो सकता है, कोक भी हराम हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? सऊदिया में भी तो ये चीजें मिलती हैं। तो इन चीजों के बारे में जरूर कॉन्शियस होने की जरूरत है। फिर हाथ का रास्ता 5वां रास्ता है। बातिल चीज को लेने और हक से रुकने पर शयातीन मजबूर करते हैं हाथ के रास्ते से, और पांव बातिल की तरफ चलने पर आमादा करते हैं। ये 6 रास्ते हैं। हाफिज इब्न क़य्यम ने दवाए शाफी में अल जवाबुल काफी किताब का नाम है, जिसके पेज नंबर 180 से 189 पर हमें ये रास्ते मिलते हैं। याद रखिएगा, 6 रास्तों में से किसी एक रास्ते से शैतान हमलावर होने की कोशिश करता है और हमारे दिल तक पहुंच जाता है। या अल्लाह हमें बचाए रखना। जैसे इंसान का नफ्स उसे बुराई पर आमादा करता है ना, इसी तरह से शैतान बुराई पर आमादा करता है। पहला रास्ता तो इब्लीस का इनडायरेक्ट है, क्योंकि इंसान को पहचान नहीं होती। तो शैतान जिन दरवाजों से लोगों को जहन्नम में दाखिल करता है ना, वो 3 है। शुबहात का दरवाजा, इसकी वजह से बंदा दीन में शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है। फिर शहवात का दरवाजा, ख्वाहिश नफ्स को बंदा अल्लाह ताला की इताअत और रजा पर तरजीह देने लगता है। ये बड़े आम दरवाजे हैं। फिर गजब का दरवाजा, इस दरवाजे से वो अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म को, सरकशी को रवा रखता है। तो हमने ये देखा कि नफ्स बुराई पर आमादा करता है और उसके 6 रास्ते हैं, और शैतान बुराई पर आमादा करता है 3 रास्ते, शुबहात, शहवात और गजब। अब तीसरा शैतान के इंसान तक पहुंचने के रास्ते हैं, 3 जानिब से हैं। आप जरूर अपनी जिंदगी का जायजा लीजिएगा। इसराफ और फजूल खर्ची को आप देख सकते हैं
جس چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی فالتو پڑی رہتی ہے، یہی شیطان کا حصہ ہے اور دل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اتنی نیند کی ضرورت نہیں، آپ سوتے رہتے ہیں۔ آپ کو اتنے کھانے کی ضرورت نہیں، آپ جی بھر کے کھا لیتے ہیں۔ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر آرام کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کھانے پینے سونے اور آرام کرنے میں شیطان حصہ لگاتا ہے، اسراف اور فضول خرچی، یہی شیطان کا حصہ اور دل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سلیپ مینجمنٹ کریں، میل مینجمنٹ کریں، یعنی اپنی غذا کے بارے میں آپ کانشیس ہو جائیں، اپنے آرام کے بارے میں کانشیسلی طے کریں۔ اگر آپ یہ دروازے بند کر دیں گے نا اللہ کے فضل و کرم سے، تو دشمن کے داخل ہونے سے امن حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ ہے غفلت، یہ ذکر الہی کے اپوزٹ ہے۔ جو انسان رب والا بن جاتا ہے نا تو وہ ذکر کے محفوظ قلعے میں ہوتا ہے۔ جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس قلعے کا دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، فضول چیزوں میں پڑنا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ فضول چیزوں میں پڑنا، یہ الفوائد میں جو حافظ ابن قیم کی کتاب ہے، پیج 334 پر ہے۔ دوائے شافی میں بھی آپ اسے 266 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو زندگی میں دیکھیں ہم کتنے خطرے میں ہیں۔ 4 راستے ہیں جن کی حفاظت بربادی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جس نے 4 چیزوں کی حفاظت کی اس نے اپنا دین بچا لیا: نگاہ، خیال، کلام یعنی گفتگو اور قدم۔ ان 4 دروازوں سے انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ نگاہیں شہوت کی سفیر بن جاتی ہیں، تو جب کوئی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے نا تو شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جس نے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا اسے بربادی کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ نظر سارے حادثات کی، ساری مصیبتوں کی اصل جڑ ہے۔ کسی شاعر نے کہا، تمام حادثات کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے اور بڑی آگ معمولی چنگاریوں سے ہی لگتی ہے۔ بہت سی نگاہیں دیکھنے والے کے دل میں اس طرح پہنچ جاتی ہیں جس طرح تیر کمان اور تانت کے درمیان پہنچتا ہے۔ بندہ جب نگاہیں چار کرتا رہتا ہے خطرے میں رہتا ہے۔ اس کی آنکھ لذت حاصل کرتی ہے لیکن روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی خوشی کو مرحبا کیسے کہا جائے؟ دوسرا خیالات ہیں، ان کا معاملہ بھی بڑا ہی تشویش طلب ہے، کیونکہ خیال ہی ہر خیر اور شر کی بنیاد ہے۔ انسان کے ارادے، اس کے عزائم، اس کی سوچیں خیالات کی وجہ سے ہی بنتی ہیں۔ جو خیال کی نگرانی کرتا ہے وہ اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ جو مغلوب ہو جاتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے۔ خیال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محمود خیال جن کی بنیاد 4 اصولوں پر ہے۔ وہ خیال جس سے بندہ دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے، یا دوسرے جن سے اپنے دنیاوی نقصان کو دور کرتا ہے، یا تیسرے جس سے اپنے اخروی مصالح حاصل کرتا ہے یا اپنے اخروی نقصانات کو دور کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات، سوچ، افکار
کو इन्हीं 4 किस्मों तक महदूद रखे। तीसरी किस्म है अल्फाज की हिफाजत करें, तोल कर बोलें। फायदामंद है तो बोल लें, वरना खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात फिर वापस नहीं आती। दिल में क्या है कोई नहीं जानता, बात दिल का राज खोलती है। याह्या बिन मुआज़ फरमाते हैं, सीने में दिल की मिसाल जोश मारती हुई हंडिया की तरह है और जुबानें उनकी डोइयां हैं। लिहाजा आदमी के बोलने तक इंतजार करो, क्योंकि उसके दिल में जो कुछ खट्टा मीठा तल्ख और शीरीं होगा उसकी जुबान तुम्हें बता देगी। दिल की बात का जायका जुबान से पता चल जाता है। तो आप जब खाना बनाते हैं तो डोई से या पकाने वाले चम्मच से टेस्ट करते हैं। इसी तरह से किसी के दिल के बर्तन में क्या है, आप उसकी जुबान की बात से टेस्ट कर लेते हैं। लिहाजा इंसान को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। यह हिलियतुल औलिया की रिवायत है, अबू नुएम ने वॉल्यूम 10 पेज 63 पर तहरीर किया है। हकीकत यह है कि 2 चीजें इंसान को जहन्नुम में दाखिल करती हैं, मुंह और शर्मगाह, और जुबान लोगों को नाक के बल जहन्नुम में ले जाती है। अल्लाह की नाराजगी की कोई बात जो इंसान की जुबान से निकलती है, उसकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत तक अपनी नाराजगी लिख देता है। तो अल्फाज आपके कैदी हैं, आप अल्फाज के कैदी ना बन जाएं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो लफ्ज़ मुंह से निकालता है उसे लिखने के लिए उसके पास एक निगरान तैयार होता है। जुबान की 2 बड़ी आफतें हैं, अगर इंसान एक से छुटकारा हासिल कर लेता है, दूसरे का शिकार हो जाता है। एक बोलने की आफत है और दूसरी खामोश रहने की। गलत बात करने वाला अगर अल्लाह का नाफरमान है ना, तो हक बात कहने की बजाय खामोश रहने वाला भी गूंगा शैतान है। इतदाल पसंद लोग अपनी जुबानों को नाहक बात से रोकते हैं और मुफीद बातें करते हैं। चौथा सिलसिला इंसान के कदमों का है, कदमों की हिफाजत करने की जरूरत है। तो अपने कदमों को उधर ही हरकत दें जहां सवाब की उम्मीद हो। मुबाह और जायज काम के लिए कदम उठाते वक्त अल्लाह के कुर्ब की नियत कर लें। नेक नियति की वजह से हर कदम बाइस अजर हो जाएगा। लेकिन ये जरूर देखें कि मुबाह काम के मुकाबले में कौन सा नेक काम छोड़ा है। तो रहमान के बंदे रब के बंदे बनकर रहना है। वो जानता है कौन आजिज़ी और वक़ार के साथ चलता है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी, वक़ार और आजिज़ी से चलते हैं। अल्लाह पाक ने निगाहों और दिलों में बसने वाले ख्यालात को भी यकजा किया है। यालमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह ताला खयानत करने वाली आंखों और सीने में छुपे राजों को भी जानता है। गुनाह क्या है? हम गुनाहों की हकीकत को देख रहे हैं। गुनाहों के बारे में हमें देखने की जरूरत है। गुनाहों की बुनियाद क्या है? अल्लाह ताला हम सबको ये बुनियादें जानने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों के 3 मुहर्रिकात हैं। असल में 3 मुहर्रिकात, तकब्बुर, हिर्स, लालच और हसद। हाफिज इब्न क़य्यिम कहते हैं तमाम गुनाहों के असल मुहर्रिकात 3 हैं। तकब्बुर, जिसकी वजह से इब्लीस को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से धुतकार दिया। हिर्स और लालच, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया।
حسد جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کو ایک دوسرے کے خلاف قتل پر آمادہ کیا۔ جو شخص ان 3 گناہوں سے بچ جاتا ہے، یعنی تکبر، لالچ اور حسد، وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کفر تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہ لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتی حسد کی۔ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اسے 2 گنا عذاب دیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ 3 چیزیں ایک دوسرے کے ارتکاب پر آمادہ کرتی۔ شرک ظلم اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اور توحید ظلم اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا۔ السوء سے مراد عشق ہے، آپ تو نہیں کرتے۔ الفحشاء سے مراد زنا ہے۔ اپنا جائزہ ہر کسی کو لینا چاہیے۔ ظلم شرک اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ شرک اسی لیے تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید سب سے بڑا عدل و انصاف ہے۔ عدل توحید کا ساتھی ہے، ظلم شرک کا ساتھی ہے۔ فحشی بھی شرک اور ظلم پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر ابھارتی ہیں۔ یہ الجواب الکافی کے پیج نمبر 154 پر دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کفر کے 4 ارکان ہیں: تکبر، حسد، غضب، شہوت۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے، حسد نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، غضب عدل سے روکتا ہے، شہوت عبادت سے روکتی ہے۔ اگر بندہ ان چیزوں کو قابو میں رکھے تو اس کے لیے اطاعت، نصیحت، عدل اور عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الہی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ لیکن ان چیزوں سے پیچھا چھڑانا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ نفس کا تزکیہ وہی کرتا ہے جس کا دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جو اپنے قلب میں خود کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں دل میں راسخ اور پیوست ہو جائیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ باطل حق کی صورت نظر آتا ہے، حق باطل کی صورت میں، نیکی برائی کی صورت میں، گناہ نیکی کی صورت میں، اور دنیا اس سے قریب ہو جاتی ہے اور آخرت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الفوائد میں یہ پیج نمبر 218 پر ہے۔ انشاءاللہ کل کے دن پہ ہم دیکھیں گے گناہوں کی کچھ اور قسموں کو انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے گناہ کے بارے میں جو چیزیں آج ہم نے دیکھی ہیں اس پر بہت غور و فکر کرنا ہے، سادگی کے ساتھ۔ زندگی کو برباد کرنے والی یہی چیزیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ Allah